الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. گزشتہ 2 ہفتے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جمعہ سے چونکہ ابتدا ہوئی تھی اور روزے کے مسائل کو ذکر کیا گیا تھا، اور گزشتہ ہفتے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں فضیلت اور وعید بتلائی گئی تھی. کرنے پر فضیلت اور نہ کرنے پر جو وعیدات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے اس کو بیان کیا گیا تھا. آج مستقل عنوان لیا جاتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے عنوان پر ہی قرآن کریم کی روشنی میں جن آیات میں ذکر کیا گیا ہے اسی کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو بقیہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہی پاکی کے ہیں. جس طریقے سے انسان کے جسم پر کوئی دھبا لگ جائے تو وہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ دھبا لگا رہے، وہ چاہتا ہے کہ دھبا ختم ہو جائے تاکہ اس کا جسم صاف لگے. انسان کے کپڑوں پر کوئی میل کچیل لگا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا میل کچیل کوئی دیکھے، کیونکہ اگر دکھتا ہے تو برا لگتا ہے، اور اگر وہ صاف ہو جائے گا تو انسان خوشی محسوس کرے گا، فرحت و انبساط محسوس کرے گا کہ میرے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، اس پہ کوئی دھبا نہیں لگا ہوا. اسی طریقے سے معنوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب لوگوں پر، جو عقل مند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب رکھی ہے تاکہ اس کا مال ایسا پاک ہو جائے جیسا اس کا جسم پاک ہوا، جیسا اس کا کپڑا پاک ہوا. اور جب اس کا جسم پاک ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ خوشی ہوئی، اور جیسے دھبا جو کپڑے پر لگا ہوا تھا وہ صاف ہوا تو اسے خوشی محسوس ہوئی کہ میرا کپڑا صاف ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر جو حکم نازل کیا، جو میرے ذمے میں ایک واجب رکھا تھا، میں نے وہ ادا کر دیا، اب میرا مال بالکل پاک صاف ہو گیا، میں اس سے خوشی محسوس کرتا ہوں. ایسا نہ سوچے کہ 1 لاکھ میں سے میں نے 2500 روپے دے دیے، میرا مال کم ہو گیا. کم نہیں ہوا. جیسے گزشتہ ہفتے جو قرآن کریم میں ایک مثال ذکر کی گئی تھی انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، کیا تھی وہ؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یعنی کوئی شخص ایک دانہ ڈالتا ہے زمین میں اور اس دانے میں 7 کونپل نکلتی ہے، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو ڈائریکٹ کتنے مل گئے اس کو؟ 700 گنا. ایک دانہ ڈالا اور 700 گنا مل گیا. اور یہ 700 گنا تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ 700 ہی دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہے گا اور بڑھا کر کے دے گا. اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مزید بڑھا کر کے دے گا. یہ تو ایک مثال تھی کہ 700 گنا دے گا.
ज़कात जिस तरीक़े से माल के पाक होने को कहा जाता है, तो इस्तिलाही माना में, हकीकी माना में कि अगर कोई बंदा मुसलमान हो, अक़लमंद हो, बालिग हो, साहिब निसाब हो, जो माल मुतय्यन किए गए हैं ज़कात के लिए, उन मालों के बक़दर उसके पास माल हो, तो आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 5 शर्तें लगाई गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि बंदा अक़लमंद हो। अक़लमंद होने का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो मजनू है, पागल है, और उसके पास माल बहुत ज़्यादा है, माल बहुत ज़्यादा है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स नाबालिग है, बाप ने अपनी मिल्कियत नाबालिग औलाद के सारी नाम कर दी, अब वो नाबालिग बच्चा पूरी मिल्कियत उसके हाथ में है, उसके कब्ज़े में है, ज़कात वाजिब नहीं है। अक़लमंद होना, बालिग होना ज़रूरी है। अब कोई ऐसा ना करे कि अपनी मिल्कियत को नाबालिग बच्चों के नाम करवा दे, इसका मतलब ये नहीं है। इसी तरीक़े से मुसलमान हो, जो मुसलमान होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ईमान लाया और करोड़ों की मिल्कियत उसके पास है और वो ईमान में दाखिल हुआ, तो आज उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। अब उसकी मिल्कियत बाकी है, पूरा साल गुज़र जाएगा, फिर वो अगले साल उसी दिन मिल्कियत का मालिक रहता है, साहिब निसाब रहता है, हालत इस्लाम में रहता है, अक़लमंद रहता है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी और वो 1 साल की वाजिब होगी। पूरा जो ज़माना कुफ्र है उसकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीक़े से जो शरीयत ने माल मुतय्यन किए हैं कि किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होगी, जो ज़मीन के ख़जाने हैं, मादनियात हैं, उनमें 2 पर, सोना और चांदी। जो ज़मीन की मादनियात है, ख़जाने हैं, उनमें सोना और चांदी को तय किया गया कि अगर किसी के पास सोना इतनी मिक़दार में है, जिसकी मिक़दार आप जानते हैं कि 7.5 तोला सोना एक मिक़दार है, इसी तरह चांदी है तो चांदी की मिक़दार 52.5 तोला चांदी उसकी एक मिक़दार है, 612 ग्राम लगभग होते हैं, और 7.5 तोला सोने के 87.5 ग्राम होते हैं, 87.5 ग्राम। तो ये तय किया शरीयत ने, सोना और चांदी इतनी मिक़दार में होगा तो वो साहिब निसाब होगा। सोना चांदी नहीं है, माल तिजारत है, यानी जिसकी वो ख़रीदो फ़रोख्त करता है, जो चीज़ बेचता है, लेता है, चाहे वो कचरा हो लेकिन उसका माल तिजारत है, तो अब वो इतनी मिक़दार को पहुंच जाता है कि 612 ग्राम चांदी की मिक़दार की कीमत के बराबर हो जाता है, उसके ऊपर भी ज़कात है। और ये कुछ नहीं है, लेकिन इतना कैश पेमेंट मौजूद है कि जिसकी मिक़दार 612 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो उस आदमी पर भी ज़कात वाजिब है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें वो रखी कि जिसको बता दिया ये निसाब है। अब अगर किसी आदमी के पास प्लाट है जो गैर मुस्तअमल है और ख़रीदना उसका इसी नीयत से था कि मैं नफ़ा के साथ बेच दूंगा, और आजकल आम तौर पर लोग करते हैं, अपने प्लाट ख़रीद लेते हैं और इसी नीयत से ख़रीदते हैं कि इसको फ़रोख्त करना है, जैसी कीमत मिल जाएगी तो उसको फ़रोख्त कर देंगे, उसके ऊपर भी ज़कात होगी। इसी तरह गैर मुस्तअमल चीज़ें हैं, गैर मुस्तअमल चाहे वो बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, और चाहे गैर मुस्तअमल मकान हो, एक मकान जिसमें रिहाइश है उसकी, जिसमें वो रहता है,
اس مکان کو چھوڑ کر اس کے اور بھی مکان ہیں جس میں اس کی رہائش نہیں ہے تو وہ غیر مستعمل ہے، اس کی بھی قیمت لگائے گا زکوٰۃ میں۔ تو غرض ہے کہ ایسی چیزیں، اور اسی طریقے سے کسی نے مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، مارکیٹ میں چاہے ہارڈ میں اور چاہے شیئر مارکیٹ میں آن لائن یا کسی اور ایسے مارکیٹ کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اس پیسے کی بھی زکوٰۃ لگے گی، اور وہ قیمت لگے گی جو مارکیٹ کی ویلیو ہوگی۔ جو مارکیٹ کی ویلیو ہوگی وہ مقدار اس میں جوڑی جائے گی، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، موٹی موٹی 4 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور کیش پیمنٹ ہے۔ اب وہ کیش پیمنٹ کہیں اس کا لگایا ہوا ہو یا کسی کو قرض کے طور پر دیا ہوا ہو جس کے آنے کی پوری امید ہو، ایسا قرض جس کے آنے کی پوری امید ہو، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ جو 5ویں چیز ہے کہ اس کے مصارف کیا ہیں، مصارف یعنی زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم میں صراحتاً بیان کیا ہے، اور 8 چیزیں ایسی بیان کر دی، 8 جگہیں طے کر دی کہ ان جگہوں پر ہی زکوٰۃ کا پیسہ لگے گا، ان 8 جگہوں پر ہی زکوٰۃ کا پیسہ لگے گا، یہ قرآن نے طے کر دیے۔ یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں، کسی ولی کے اختیار میں نہیں، کسی عالم کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جس طور پر چاہے، جسے دینا چاہے دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے طے کر دیے کہ ان 8 جگہوں پر ہی زکوٰۃ لگے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور ان میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم نے جو بیان کی ہے، یہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ 2 موضوع بیان کیے، اور صدقات سے یہاں بالاتفاق مراد، تمام علماء کی تفسیر کے بالاتفاق رائے یہ ہے کہ صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلا مصرف یعنی سب سے پہلی جگہ فقیر، اور نمبر 2 مسکین۔ یعنی قرآن کریم نے سب سے اول ان لوگوں کو رکھا ہے کہ جو فقیر ہو، مسکین ہو، یعنی 8 میں سے 2 حصے اس کو چلے جائیں گے جو فقیر ہو، مسکین ہو۔ کتنا بڑا مصرف رکھا ہے فقیر اور مسکین کا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر جس کمیونٹی کے اندر یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، اگر وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اپنی زکوٰۃ کو استعمال کرے، زکوٰۃ کو لگائے، یقیناً اس کمیونٹی کے اندر کوئی آدمی فقیر نہیں رہ سکتا۔ الفقیر والمسکین، یہ 2 مسکن بیان کیے، 2 جگہیں طے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، کئی اس کی تشریح کی گئی ہے۔ ایک تشریح میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مسکین وہ شخص کہ جس کو انتہائی ضرورت ہو، جس کو انتہائی ضرورت ہو اور وہ اپنی ضرورت کو زبان پر لے آئے، اپنی ضرورت کو زبان پر لے آئے اور کہہ دے مجھے ضرورت ہے، مسکین۔ فقیر جس کو انتہائی ضرورت ہو لیکن وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا، وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنی زبان پر بھی نہیں لاتا کہ مجھے ضرورت ہے، میں اس حالت سے گزر رہا ہوں، مجھے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرے بچے اس طریقے سے ہیں، میرے گھر کا گزارا اس طریقے سے ہوتا ہے، یا میرے اہل خاندان میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان پر بھی نہیں لاتا۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ضرورت نہیں ہے، اس کے کپڑے عمدہ ہیں، بہترین اس کے لباس ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔
کہ کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا معمول تھا زکوٰۃ کا؟ قرآن کریم نے بیان کیا خذ من اموالہم صدقۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ ان کے مالوں کو لیجئے زکوٰۃ کو، اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا تؤخذ من اموالہم من اغنیائہم وتوزع من فقرائہم، یعنی تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے، ایسا سسٹم نہیں ہے کہ زکوٰۃ آدمی چاہے وہ خود نکالے اور خود ہی دے دے۔ یہ نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور قرآن اسی نظام کو چاہتا ہے، ایسے نظام کو چاہتا ہے کہ مستقل ایک جماعت ہو کہ جو زکوٰۃ وصول کرے مالداروں سے اور فقیروں پر زکوٰۃ خرچ کرے۔ یہ ایسا نظام قرآن کریم چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ زکوٰۃ نکالے اور جسے چاہے دے دے۔ یہ قرآن کے مطابق زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ قرآن جس چیز کو چاہ رہا ہے وہ یہ ہے مستقل طور پر ایک ایسی جماعت ہو کہ جو باقاعدہ یہ کام کرے، اس خدمت کو انجام دے اور فقیروں پر لگائے اور مالداروں سے وصول کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے کہا کہ تمہیں اس علاقے میں جانا ہے، تمہیں اس علاقے میں جانا ہے، تمہیں اس علاقے میں جانا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ لوگ جایا کرتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جو طے ہوتے تھے، عامل ہوتے تھے، اس کے بعد جو قرآن کی آیت میں جو وجہ بتلائی جا رہی ہے، جو جگہ بتلائی جا رہی ہے والعاملین علیہا، کہ جو شخص طے ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ شخص جب جاتا تھا کسی علاقے میں تو اس کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ آپ ہماری زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیں، اور اتنے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ پھر اس کو بتلایا جاتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میری زکوٰۃ کتنی ہوئی۔ یہ نظام تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی شخص آیا بنا دو رسید 100 روپے کی، 200 روپے کی، یہ نظام نہیں تھا۔ قرآن کا جو نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا وہ یہ نظام تھا، اور آج اس نظام کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کوئی فقیر اگلے سال بھی فقیر رہتا ہے، اس سے اگلے سال ہو تو اور زیادہ فقیر ہو جاتا ہے، اس سے اگلا سال ہو تو بیچارہ کمزوری کی وجہ سے انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اٹھیں، اس حد تک پہنچیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ آج ہم نے 200 روپے، 250 روپے، 500 روپے، 1000 روپے اپنے نکالے، ایک آدمی کو دیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 1000 روپے اس بندے کے ختم ہو گئے، وہ رمضان میں ہی ختم ہو گئے، رمضان میں ہی ختم ہو گئے۔ اب 1 سال مستقل اس کا ویسے ہی گزرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ہی ہے۔ 1000 روپے تو اس کے لیے اتنے طے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں 1000 روپے کی، اور بھی کرتے ہوں گے لوگ، زیادہ دیتے ہوں گے، لیکن اتنا ہی بقدر کہ جتنا اس کا رمضان کا مہینہ گزر جائے یا کچھ مہینے اور گزر جائے، پھر واپس وہی بات، وہ نہیں اٹھ پاتا۔ قرآن کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، جب وہ لوگ جایا کرتے تھے احترام کے ساتھ، اور ان کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، ہمارے پاس اتنی بکریاں ہیں، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، یا کھجور کے اتنے درخت ہیں، یا میرا مال تجارت اتنا ہے، پورا مکمل اسے بتا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اب ان کو جوڑ کر کے آپ بتائیے کہ ہماری زکوٰۃ کتنی ہوئی، اور وہ زکوٰۃ بتاتے کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ ہوئی ہے، چنانچہ وہ زکوٰۃ ان کو دے دی جاتی اور وہ باحفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ یہ نظام تھا زکوٰۃ کا وصول کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ واقعہ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت کچھ علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. اور علماء لکھتے ہیں تفسیر میں کہ 2 وجہوں سے منع کر دیا. ایک تو یہ وجہ کہ ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، مرتد ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جو زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا اور اب اس نے منع کر دیا، اگر وہ ایک رسی بھی دیتا تھا اور پھر بھی اس نے منع کر دیا تو میں اس سے جہاد کروں گا. اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا اور اس نے منع کر دیا دینے سے تو میں اس سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. اس نے کیوں منع کر دیا؟ وہ مرتد ہو گیا، وہ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن ہم اپنے حساب سے، یعنی ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو مالداروں سے لے کر کے ہم خود فقیروں کو دے دیں گے، ہم تمہیں نہیں پہنچوائیں گے. اس پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت انہیں دھمکایا، ڈرایا اور ان سے بھی، ان لوگوں سے بھی جہاد کا اعلان کیا کہ اس کے خلاف بھی میں جہاد کروں گا جس نے یہ بات بھی کہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طریقے سے، اسی نہج سے، اسی نظام کے ساتھ زکوٰۃ وصول کی جاتی. لوگ جاتے مالداروں سے زکوٰۃ لیتے اور خلیفہ کے پاس لا کر کے حاضر کرتے اور خلیفہ پھر فقراء کے پاس تقسیم کرواتے. یہ نظام تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، باغیوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے اور کئی جانب سے مخالفتیں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی زکوٰۃ یہاں تک نہیں پہنچواتے تو پھر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اس بات کا کہ میں تمہیں اپنی جانب سے وکیل بناتا ہوں، اپنی جانب سے تمہیں نائب بناتا ہوں کہ تم اپنے علاقے کی زکوٰۃ تم وصول کرو اور اپنے فقیروں پر تقسیم کر دو. اور یہ ان کا حکم اس وقت کے لیے تھا جس وقت باغیوں نے سر اٹھا لیا تھا اور حالات کا ایسا اندیشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان سے کہا کہ تمہیں میں وکیل بناتا ہوں اور تم اپنے علاقے کی زکوٰۃ لو اور اپنے فقیروں پر تقسیم کرو. پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے ایک اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے زمانے میں پھر وہی زکوٰۃ کا نظام شروع ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی، جو قرآن کی چاہت ہے. اسی طریقے کے مطابق پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں شروع ہوئی زکوٰۃ. پھر زمانہ چلا گیا اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام جو آج دیکھ رہے ہیں ہم اس حالت پر ہے کہ فقیر ہر سال فقیر رہتا ہے اور مالدار ہر سال مالدار رہتا ہے. یہ زکوٰۃ کا منشا اور مقصد نہیں ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت امیروں کے دلوں سے نکل جائے اور فقیر اتنا اپنے آپ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کہ اس کی ایک پراپرٹی ہو جائے، رہنے کے لیے مکان ہو جائے، اس کا نظام چل جائے. یہ مقصد تھا زکوٰۃ کا. آگے قرآن کریم نے بیان کیا کہ اور زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ والعاملین علیہا، وہی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین بنا دیا، کام کرنے کے لیے طے کر دیا کہ آپ کو اس علاقے میں جانا ہے. اب جو لوگ وصول کرتے تھے ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ تنخواہیں اس زکوٰۃ کے مال سے ادا کی جاتی تھی اور وہ زکوٰۃ نہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی تھی اور ہوتی زکوٰۃ کے مال سے تھی. کیونکہ قرآن کریم نے باقاعدہ جس انتظام کو بیان کیا ہے، جس نظام کو قرآن کریم چاہتا ہے اس کے لیے مستقل جماعت چاہیے. اکیلا بندہ مکمل طور پر زکوٰۃ نہ وصول کر پائے گا، نہ مالداروں سے لے پائے گا، نہ فقیروں پر خرچ کر پائے گا. تو مستقل جو جماعت ہوگی اس جماعت کی جو تنخواہیں ہوگی، حساب کتاب کرنے والوں کی جو تنخواہ ہوگی وہ مکمل زکوٰۃ سے ادا ہوگی. والعاملین علیہا. چوتھا مصرف قرآن کریم نے بیان کیا والمؤلفۃ قلوبہم،
دلوں کو خوش کرنے کے لیے. کن کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ایک غیر مسلم ہے اور وہ مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دینے سے پریشان کرتے ہیں، اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ایمان کی دعوت دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا پھر ناگوار سمجھتے ہیں، اور یا پھر امید ایسی ہے کہ اگر ان کو تعاون دیا جائے تو ایمان میں داخل ہو جائیں. والمؤلفۃ قلوبہم، جس طریقے سے ایک بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ بڑا ہو کر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تم اپنا کام کر لو، تو وہ کام نہیں کرے گا. لیکن اسی بچے سے یہ کہا جائے تمہیں چاکلیٹ دی جاتی ہے، تم اپنا کام پورا کر لو، تو بچہ کام کر لے گا. دل جوئی کے لیے والمؤلفۃ قلوبہم، آج نہ جانے کتنے لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، کتنی لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہے. وجہ یا تو انہیں اتنا مال میسر نہیں آ رہا جس سے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے، اپنا انتظام خود کر سکے، اور یا پھر کچھ ایسے شر پسند لوگ کہ جو بہکاوا دے کر، پیسہ دے کر کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگوں کو کہ دل جوئی کے لیے تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس کو کچھ دیا جائے تو ایمان میں داخل ہو جائے، اور یا پھر ایسے مسلم کہ جن کو دوسرے لوگ بہکا رہے ہیں وہ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لیکن کیوں وہ دے، مسلمان بندہ اپنی زکوٰۃ دے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے. مسلمان بندہ اپنی زکوٰۃ اسے دے، اسے ضروریات پوری کرے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے. وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں. غلاموں کا پہلے رواج تھا، لوگ غلامی کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، تو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا حصہ رکھا گیا کہ اگر کوئی ایسا نادار ہے کہ وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے، یعنی اپنی غلامی سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ غلامی سے نجات لے لے، اپنے آقا کو اتنی ملکیت دے دے، اپنا اتنا مال دے دے کہ اس کو غلامی سے نجات دے دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسلام نے کہا تم اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی غلامی سے نجات حاصل کر لے، وہ آزادانہ زندگی گزارے. وہ فطری طور پر اسلام نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزاد رکھا ہے، تو پھر غلامی کے کیا معنی. آج اسی نوعیت کے کچھ لوگ کچھ علاقوں میں ہیں کہ جو بالکل بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مالکوں سے قرضہ لے لیا اور وہ اپنے اسی کے وہاں کام کرنے پر، چاہے وہ کیسا ہی ہو، کیسے مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن اس کی ماتحتی میں اس کو کام کرنا ضروری ہو گیا، چونکہ اس نے قرض لے لیا، چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو واپس بلا لیتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو اگر تم نجات دلاتے ہو، یہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے. آزادانہ زندگی گزارنے پر ان کو کہا جائے. والغارمین، اور اگر کوئی ایسے مقروض ہیں جو اپنی قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصرف بتایا ہے کہ ان کی قرضوں کی ادائیگی، اگر صحیح طریقے کے استعمال کے لیے قرض لیا ہوا ہے، اگر قرض لیا ہوا ہے اور قرض لے کر کے اس نے لگا دیا سود پہ پیسہ، تو آپ اس کی زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ ایسے مواقع پر تھوڑی استعمال کریں گے کہ وہ اپنی قرض کی ادائیگی کر لیں. اگر پیسہ لگایا اور پیسہ ایسے مقروض پر لگایا کہ اس نے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے لون لیا ہے 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، صرف اس لیے کہ میں اپنے بیٹوں کی شادی کر دوں، اور اپنے بیٹوں کی شادی میں، بیٹیوں کی شادی میں 25-30 لاکھ اڑا دیے، جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی آپ کریں، ایسا نہیں ہے. جس نے اپنی بنیادی ضرورت کے لیے، اس کے پاس مکان نہیں تھا رہنے کے لیے، اس نے قرض لیا تاکہ وہ مکان میں رہ جائے، اس کے پاس کاروبار نہیں تھا، اس نے قرض لیا تاکہ وہ کاروبار کرے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، ایسا اگر کوئی مقروض ہے تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کریں اپنی زکوٰۃ سے.
वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील, और सातवां मसरफ़ बताया वफ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में हैं। ऐसे लोग जो इलाए कलिमातिल्लाह के लिए, हक़ गोई के लिए खड़े हुए हैं और उनके पास माल व असबाब नहीं है, आपने उनका ताउन किया, ये ज़कात का मसरफ़ है। वब्निस सबील, मुसाफिर है, मुसाफिर बंदा है, करोड़ों की मिल्कियत है उसकी, लेकिन वो हालत सफ़र में फ़कीर हो गया, उसके पैसे चले गए, किसी चोर ने ले लिए, किसी डकैत ने डकैत कर ली, लेकिन वो हालत सफ़र में मजबूर हो गया कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आप अपनी ज़कात उसे दे सकते हैं। मुसाफिर वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। ये 8 ऐसे मसरफ़ है जिसको कुरान करीम ने बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तय किया है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तय है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानने वाले और हिकमत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लें। लो एक ऐलान सुन लें कि अहमदिया मस्जिद में कौन सी तारीख है? जोर से लेकर तारीख कौन सी? 11 अप्रैल को ज़ोहर से लेकर असर तक स्टूडेंट्स का इज्तिमा रखा गया है, तो वहाँ लोग पहुँचे, जितने भी स्टूडेंट हजरात हैं वो पहुँचे। एक ऐलान और है, सुने। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल सालाना चंदा मस्जिद की तरफ चलता है, कोई साल से दे रहा है, कोई महीने के भी देते हैं, तो सभी